رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، ذات ہے، اس سے متعلقہ کیا ایسے برے عقائد و نظریات تھے؟ یہ عقیدہ جو امت کے اندر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیسے جو ہے اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ 1300 سال تک مسلمان گمراہی کے اندر ہی رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ جو ان کے کلمے کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پڑھتے ہیں، یہی ہمارا کلمہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ اور بھی نظریات یہ رکھتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے برابر کسی کو نہیں مان سکتا، تو نبی علیہ السلام سے افضل کیسے مان سکتا ہے؟ کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ جو ہے قادیانی نظریات رکھتا ہے اور پھر اس کو باقاعدہ سمجھنا اور اس کے اوپر چڑھ دوڑنا۔ جو عوام ہے جن کو ان کے جال سازیوں کا علم نہیں ہے، وہ ہرگز ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ قادیانیوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کس طریقے سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور ان کو بتایا کیا جاتا ہے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے قادیانیوں سے متعلق ان کے جو عقائد و نظریات تھے ان سے متعلق اجمالی گفتگو کی اور یہ واضح کیا کہ ان کو کب، کیسے اور کیوں کافر قرار دیا گیا اور ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ ہم نے آپ ناظرین کے سامنے واضح کیا کہ ان کو اقلیت کیوں نہیں کہا جا سکتا، اور کیا ایک قادیانی جو کہ پہلے مسلمان تھا اگر وہ بعد میں قادیانی ہو جاتا ہے تو مرتد ہوگا، زندیق ہوگا، اور اس کو جو سزا ہے کیا ہم دے سکتے ہیں یا یہ ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے؟ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ تفصیلی ہوگا، خاص طور پہ ان کے عقائد و نظریات سے متعلق۔ جو مرزا غلام محمد قادیانی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں اس کے عقائد و نظریات کس طرح کے تھے، اور قرآن کے بارے میں اس کے عقائد و نظریات کس طرح کے رکھتا تھا، ان چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس کے جہاد سے متعلقہ عقائد تھے اور انگریزوں کے بارے میں نظریات کیا تھے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہیں، وہ کس طریقے سے آج کل کے نوجوان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر بہت مشکور و ممنون ہیں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب کے کہ جو ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، چلتے ہم ان کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جزاکم اللہ۔ جی الحمدللہ سب خیریت۔ استاد محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی ہے اس کے اللہ رب العزت سے متعلقہ جو عقائد و نظریات ہیں وہ کیسے تھے؟ ہم نے بہت سی ایسی باتیں سن رکھی ہیں، تو ان باتوں کے اندر کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر واضح کیا گیا کہ مرزا قادیانی کے کئی کفری عقائد تھے، کئی گمراہ کن عقائد تھے، جس کی بنیاد پر اس کے اوپر غیر مسلم ہونے کا حکم لگا اس کی زندگی کے اندر ہی۔ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بھی تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر واضح ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں پیش نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی طرف سے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی ان آیات کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی کتاب توضیح مرام کے اندر، جو کہ اس کی کتابوں کا جو مجموعہ ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 3 میں یہ کتاب موجود ہے، مرزا قادیانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیندوے سے تشبیہ دی ہے۔ کہتا ہے جی ہم خیالی طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے اس کے بہت زیادہ ہاتھ ہیں، بہت زیادہ پیر ہیں، تاریں ہیں اس کی جیسے کہ ایک تیندوے کی ہوتی ہیں، یعنی اس طرح اس نے ساری کائنات کو جو نا اپنے لپیٹ میں جو ہے وہ لیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی واضح نصوص کی وہ مخالفت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تیندوے سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا ایک کھا جانے والی آگ ہے، یعنی کھا جانے والی آگ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو جو تشبیہ دے رہا ہے. اس کی کتاب ہے سراج منیر، اس کے اندر اس نے اپنے اس عقیدے کی جو ہے وہ صراحت کی. یہ جو سراج منیر ہے اس کا کوئی حوالہ موجود ہے؟ جی سراج منیر اس کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 12 کے اندر اور صفحہ نمبر 64 پر جو ہے یہ بات موجود ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک کھا جانے والی آگ سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. اچھا استاد محترم، یہ تو آپ نے بتایا کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے عقائد و نظریات بیان کیے. اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، ذات ہے، اس سے متعلقہ کیا ایسے برے عقائد و نظریات تھے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس کا جو گمراہ کن عقیدہ ہے، قرآن مجید کی نصوص کی مخالفت ہے. اس کی میں نے 2 مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اس نے کئی باتیں کی ہیں اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر جو مزید تفصیل جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس کا عقیدہ کیا ہے. اس کے بارے میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے عقیدہ، اور ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت ہے ختم نبوت والی، خاتم، اس کے حوالے سے. دونوں کے حوالے سے مرزا قادیانی کا جو عقیدہ ہے نا وہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. جو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے نبیوں کے اوپر فضیلت دی گئی. ان میں سے ایک چیز یہی ہے وختم بی النبیون، کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا اختتام کر دیا. اب اور بھی کئی حدیثیں ہیں، قرآن مجید کی آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. جب یہ ہمارا موضوع آئے گا ختم نبوت والا تفصیلی انشاءاللہ وہاں پر گفتگو کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے، یہ اب حدیث کے اندر آ گیا، ختم نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت خاص ہے. مرزا قادیانی نے یہ نظریہ دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین آپ کو کہا گیا ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مہر دے دی ہے. اب آپ جس کے اوپر ٹھپا لگائیں گے نا وہ نبی بن جائے گا. یعنی بالکل غیر اسلامی عقیدہ کہ ہمارا نظریہ یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بے شک. جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ بعد میں نبوت جاری ہے، یعنی ختم نبوت کی جو فضیلت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی وہ اس نے ختم کی اور کہا جی بعد میں نبوت جاری ہے. اب اس نے وہ ختم نبوت والی جو فضیلت ہے نا وہ اپنے لیے جو ہے نا وہ مانی. اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کے اندر جو ہے وہ نبی آ سکتا ہے اور وہ ایک ہی آ سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور وہ میں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں. استغفر اللہ. یہ کشتی نوح اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 کے اندر یہ موجود ہے. خدا کے نوروں میں سے آخری، کہتا ہے میرے علاوہ اب گمراہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ختم نبوت کی فضیلت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی اس نے اپنے لیے جو ہے وہ تسلیم کر دی کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، لیکن جاری صرف ایک بندے کے لیے ہے. ایک بندہ وہ آ گیا، وہ میں ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی، یعنی ختم نبوت کا اس نے اپنے لیے جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ مانی ہے. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اس کا یہ عقیدہ ہے. اب قادیانیوں سے جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں اور بھی نبی جو ہے نبوت جاری ہے. جب وہ کہتے ہیں نا جاری ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر مرزے کے بعد بھی یہ جاری ہے، کہتے ہیں جی بالکل آ سکتے ہیں. تو جب پھر ہم مرزے کی یہ حوالے پیش کرتے ہیں نا، یہ ایک حوالہ نہیں کئی حوالے ہیں اس موضوع کے اوپر، تو پھر جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہمارے ساتھ مرزا صاحب نے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈبو دیا یہاں پر آ کر. تو بہرحال یہ اس کا ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ہے. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے جو اس کا عقیدہ ہے اس کے آگے 2 سٹیپ ہیں. قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے 2 سٹیپ ہیں اس کے آگے. مرزا قادیانی نے یہ نظریہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو گئے ہیں مدینے کے اندر، جن کی قبر مبارک ہے، وہ دوبارہ پیدا ہوئے اور وہ میں ہوں. یہ ہندوؤں کا جو عقیدہ آوا گون کا کہ ایک بندہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم بھی لے سکتا ہے، تیسرا جنم بھی، 7 جنموں کا عقیدہ آپ نے سنا ہوگا. اب یہ عقیدہ ایسا تھا کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا. یہ قادیانیوں نے خود تسلیم کیا. غلام رسول راجے کی جو ان کا بہت بڑا مناظر گزرا ہے،
اس نے جلسہ سالانہ جو قادیان کے اندر ہوتا تھا اس کے اندر اس نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ عقیدہ اس نے کہا یہ فضیلت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ دوبارہ پیدا ہو. کہتے ہیں یہ فضیلت ایسی ہے کہ یہ امت میں حضرت صاحب سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی. یعنی یہ مرزا قادیانی سے 1300 سال پہلے تک کسی مسلمان کو اس عقیدے کی سمجھ نہیں آئی. یہ پہلا بندہ مرزا قادیانی ہے. یعنی میں نے بتایا نا کہ یہ کفری عقیدوں کو اسلام کے رنگ کے اندر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اس لیے یہ زندیق بھی ہیں. اب یہ عقیدہ جو امت کے اندر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے جو ہے وہ اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ 1300 سال تک مسلمان گمراہی کے اندر ہی رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ یعنی نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اس کا عقیدہ ہے کہ کہتا ہے جی میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں. اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ, یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 کے اندر موجود ہے. کہتا ہے سارا وجود ہی وجودہ ہو, میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ ایک ہو گیا ہے. آگے کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ, جو میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کرتا ہے نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا. یعنی میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا نا صرف لفظی طور پر اس کا دعویٰ. جب ہم اس کی تہ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلتیں ہیں, جو آپ کی منقبتیں ہیں, جو آپ کے اعلیٰ درجے ہیں وہ بھی اس نے کہا میرے بھی ہیں. مثلا اس کے الہاموں کا مجموعہ جو قادیانیوں نے تیار کیا اس کا نام ہے تذکرہ. اس کے اندر جو نا اس کے یہ الہامات موجود ہے. کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی کہا ہے. انا اعطیناک الکوثر, کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے. مقام محمود جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کے اندر پوری انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور وہ میں ہوں. مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا میں تجھے مقام محمود دوں گا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلتیں ہیں نا وہ صرف اس نے زبانی دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ جو آپ کے مقام اور مرتبے فضیلتیں ہیں وہ اس نے اپنے اندر شامل کی. اب کسی بھی قادیانی سے بات کر کے دیکھ لیں وہ کہے گا نہیں جی نہیں, حضرت صاحب تو ان کے خادم تھے, وہ تو ان کے بالکل جو تابع دار تھے. اب یہ کیسے خادم ہے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصطلاحات ہیں اسلامی وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی بیوی کو ام المومنین کہا جاتا ہے, مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہا گیا ہے. نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو صحابہ کہا گیا ہے, یہ کہتا ہے میرے شاگرد بھی صحابہ ہیں. وہ اسلامی اصطلاحات نبی علیہ السلام والی جو اصطلاحات ہیں نا وہ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ وہ اپنے لیے اور اپنے شاگردوں کے لیے جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ تو ان کا طریقہ, یعنی یہ ہو گیا ایک پہلا سٹیپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ پیدائش کا قائل ہے یہ اپنے اندر کہ میں وہ نبی علیہ السلام یہ محمد رسول اللہ ہوں, میرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں, صرف لفظی نہیں بلکہ اس نے یعنی فضیلتوں کے اعتبار سے بھی مکمل بیان کیا. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا اور اس کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نا یہ پہلے محمد سے افضل ہے. استغفر اللہ. اب کسی بھی قادیانی سے آپ گفتگو کر کے دیکھ لیں وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو سیدھے سیدھے چھتر پڑتے ہیں ان کو عوام کے اندر. اب کسی بھی ہمارے ہاں عملی کمزوری جتنی مرضی ہو, اس طرح کا کوئی بھی مطلب جو ہمارے ہاں سب سے لو لیول کا مسلمان سمجھا جاتا ہے, ہم اس کو کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو مان سکتا ہے, وہ بھی کہے گا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ہمارا جو سب سے لو لیول کا مسلمان ہے نا وہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی لیے تو کوئی قادیانی جو ہے یہ عقیدہ جو ہے عوام کے اندر بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جب مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے برابر کسی کو نہیں مان سکتا تو نبی علیہ السلام سے افضل کیسے مان سکتا ہے؟ لیکن مرزا قادیانی کا اور اس کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا روپ ہے یہ پہلے روپ سے زیادہ افضل ہے. مثلا اس کی جو کتاب ہے خطبہ الہامیہ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ دوسرے محمد کی جو روحانیت ہے نا وہ پہلے محمد سے زیادہ افضل ہے, زیادہ ہے. اور اسی طرح
جب اسلام شروع ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ پہلی رات کا چاند تھا، اور جب میرے تک پہنچا ہے تو اب 14ویں رات کے چاند کی طرح جو ہے نا وہ اسلام ہو چکا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے اسلام جو 14ویں رات کی طرح یعنی میں نے اسلام کی خدمت جو ہے وہ زیادہ کی ہے. اسی طرح جو ہے یہ اس کا ایک حواری تھا قاضی ظہور الدین اکمل، اس نے ایک نظم جو ہے وہ کہی، اور اس کے اندر ایک شعر تھا: محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اب یہ نظم جو ہے یہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر اس کے مرنے سے 2 سال پہلے اخبار البدر جو قادیان سے شائع ہوتا تھا، قادیانی مرزے کے گھر کے پاس اس کا دفتر تھا، وہاں سے یہ شائع ہوتا تھا، اس کے اندر یہ شائع ہوئی ہے 1906 کے اندر، اور مرزا کا مرا ہے 1908 کے اندر. تو اب 2 سال پہلے یہ نظم شائع ہوئی، اس نظم کے اندر یہ شعر موجود ہے. آج بھی وہ جو رسالہ ہے اخبار القادیان وہ میرے پاس کمپیوٹر کے اندر موجود ہے، تو اس کے اندر آج بھی یہ نظم موجود ہے اور اس کا یہ شعر بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے. لیکن مرزائی لوگ کہتے ہیں نہیں جی حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ میرے بارے میں اس نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، نہیں جی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں. مرزائی اس طرح کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کا مقصد جو ہے نا وہ صرف دھوکہ دینا ہے. تو ظاہر ہے دھوکے باز بندہ جھوٹ نہیں بولے گا تو دھوکہ کیسے، سچ بولے گا تو دھوکے تو واضح ہو جائے گا نا. ان کے نبی کی پھر گستاخی ہو جاتی. ظاہر ہے کہ جب میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہمارا لو لیول کا جو مسلمان ہے وہ بھی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگا. تو جن کا ایمانی لیول ذرا زیادہ ہے وہ کیسے مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام کے برابر اور نبی علیہ السلام سے افضل ماننے کے لیے، یعنی یہ عقیدہ اگر عوام کے اندر بتائیں، مجھے بتائیں کون سا مسلمان مرزے کو مانے گا؟ کوئی بھی. اصل میں دھوکہ اس لیے دیتے ہیں یہ تاکہ مسلمانوں کو ہمارے اصل عقیدے کا پتہ نہ چلے، وہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ اسلامی ہی ہے، ہم کوئی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، تو ہماری طرف آ جائیں. جب وہ ان کی طرف آ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے تو وہ بندہ جو ہے نا کہتا نہیں ہمیں تو نہیں پتہ یار یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ چونکہ بہت پکا ہو چکا ہوتا ہے، جیسا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ظاہر ہے بعض کافر ایسے جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ پھر نہیں آتے اس طرف. لیکن بعض ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے، وہ اسلام کو قبول کر بھی لیتے ہیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ مرزا قادیانی نے جو ہے نا یہ عقیدہ دیا ہے، اور قاضی ظہور الدین اکمل نے یہ نظم کہی تو قادیانی کہتے ہیں جی نہیں جی حضرت صاحب کو نہیں پتہ تھا، جھوٹ بولتے رہے. نہیں جی یہ شاعر تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جی حضرت صاحب کو نہیں پتہ تھا. اب مسلمان بیچارے پیش تو کرتے تھے لیکن وہ انکار کر دیتے تھے. قادیانیوں کا جب اختلاف ہوا 1914 میں 2 گروپ بن گئے، ایک لاہوری گروپ ایک قادیانی گروپ. ان کی آپس میں ٹسل بازی جو ہے نا وہ کافی ہوتی رہی، کافی اختلاف ہوتا رہا. 1944 کے اندر لاہوری گروپ کا جو امیر تھا مولوی محمد علی لاہوری، جو مرزا قادیانی کا پیروکار تھا، اس نے یہ لکھا کہ یہ جو نظم ہے نا، یہ جو شعر ہے، یہ شعر اصل میں مرزا قادیانی کا جو بیٹا بشیر الدین محمود اس کی تعلیم کا نتیجہ ہے. کیونکہ بشیر الدین محمود جو ہے نا یہ تو مرزے کو نبی مانتا ہے، تو جب نبی کسی کو مان لیا جائے تو اس کی فضیلت میں تو بندہ اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہے. صحیح. تو اب قادیانیوں کی طرف سے جواب شائع ہوا 1944 اخبار الفضل اگست کے مہینے میں. اس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا یہ شعر اس نظم کا حصہ ہے جو نظم حضرت صاحب کو پڑھ کر سنائی گئی تھی، ان کو لکھ کر دی بھی گئی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ خوشی کا اظہار بھی کیا تھا اس کے اوپر. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ میاں محمود کی تعلیم کا نتیجہ ہے؟ یہ تو حضرت صاحب کے سامنے پڑھی گئی تھی نظم، اور اس وقت تو یہ بچے تھے. میاں محمود اس وقت تو یہ بچہ تھا جب یہ نظم پڑھی گئی تھی، حضرت صاحب کو سنائی گئی اور انہوں نے خوشی کا اظہار کی. یعنی 1944 تک یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے، اور آج بھی جس کو حوالے کا نہیں نہ پتہ اس کے سامنے یہ جھوٹ ہی بولیں گے. نہیں جی نہیں حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا. وہ بھائی آپ مان رہے ہیں کہ یہ حضرت صاحب کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ جزاک اللہ بھی کہا تھا اسے قاضی شاعر کو، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ مرزا قادیانی کا یہی عقیدہ ہے. اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں. اچھا استاد محترم، یہ تو آپ نے واضح کیا نا کہ کس طریقے سے یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بلکہ ان سے بڑھ کے اپنے اندر بیان کرتے ہیں. مرزائی اپنے نبی کے اندر بیان کرتے ہیں اور اس کے قائل فائل بھی ہیں، اور بعض دفعہ اس کو پھر تسلیم نہیں کرتے جب اس کے اوپر حرف آتا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں چند ایسی تنظیمیں جو ہیں مسلمانوں کی، وہ جب امداد کے لیے گئیں بلوچستان کے اندر یا اسی طرح چولستان کے اندر تھر کے علاقے میں جب سیلاب آیا،
تو وہ تقسیم کر رہی تھی راشن وہاں پہ. تو کچھ لوگ ایسے وہاں سے ان کو ملے جو باقاعدہ کلمہ جو ہے وہ عجیب طرح کا پڑھ رہے تھے. تو یہ جو ان کا کلمے کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی پڑھتے ہیں, یہی ہمارا کلمہ ہے, لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ اور بھی نظریات یہ رکھتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ مرزا قادیانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام سے افضل بھی مانتے ہیں. تو اسی کے پس منظر میں, اسی کے تناظر میں انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ کلمہ جو پڑھتے ہیں نا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہاں پر محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے, کیونکہ ان کے نزدیک مرزا قادیانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دو الگ شخصیات نہیں ہیں, ایک ہی شخص ہے. وہ ایک ہی شخص دوبارہ پیدا ہو گیا ہے. اب یہ تفصیل جو ہے نا یہ ہمیں ملتی ہے. یہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے بشیر احمد, یہ منجلہ بیٹا تھا اس کا دوسری بیوی سے. اس کو یہ قمر الانبیاء کہتے ہیں اس بیٹے کو, مرزے کے بیٹے کو. اس نے ایک مضمون لکھا تھا کلمۃ الفصل کے نام سے, بڑا تفصیلی مضمون لکھا تھا, کفر اور اسلام کی بحث کی اس کے اندر. تو اس کے اندر باقاعدہ اس نے یہ سوال اٹھایا اور پھر اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا. کہتا ہے ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا ہے تو نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیا؟ تو کہتا ہے اصل میں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی, یعنی ظاہر اس نے تو عزت والے لفظ بولے ہیں, تو وہ کہتا ہے جی ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ مرزا قادیانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں, کوئی نیا بندہ تو آیا ہی نہیں. اس لیے کوئی نیا نبی آتا تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پڑتی نا, وہی بندہ دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. پھر اس نے وہی دو حوالے جو میں نے اپنی گفتگو کے اندر بیان کی مرزا قادیانی کے خطبہ الہامیہ والے, اس نے وہی دو حوالے نقل کیے وہاں پر کہ حضرت صاحب نے یہ عقیدہ دیا کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں. تو چونکہ نیا بندہ آیا ہی نہیں اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فرق یہ پڑا ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے سے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر محمد رسول اللہ کے لفظ کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہو گیا ہے. آخر میں جو اس نے خلاصہ نکالا وہ یہ ہے, کہتا ہے پس مسیح موعود, یہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں, پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے, اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمانوں کے سامنے, حقیقت میں یہ مرزا قادیانی کو نبی مان کر پڑھتے ہیں, نبی مان کر محمد رسول اللہ مان کر پڑھ رہے ہیں. یعنی ان کی نظر میں نبی وہ ہے اصل میں, جبکہ عام بندہ جو مسلمان وہ تو تصور ہی نہیں نہ کر سکتا کہ وہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو محمد رسول اللہ مانے. اصل میں وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہی تذکرہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اصل میں جب آپ سے بات کر رہا تھا تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کو کیا درجہ دیا جائے گا, اقلیت کہا جائے گا, نہیں کہا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں جی وہی اللہ ہمارا ہے, وہی قرآن ہمارا ہے, وہی نبی ہمارا ہے, تو یہ تو ذلی نبی ہے, یہ تو فلاں ہے, تو وہ تو باقاعدہ ثابت کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس وجہ سے ہمارا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کلمہ بھی ہمارے سامنے وہی پڑھتے ہیں. تو اب یہ میرا بنیادی جو سوال ہے آپ سے ایک یہ ہے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہے, جب ہم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, تو اس کا جو اسلوب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایک طرف تو یہ فسادی لوگ ہیں, یعنی ان کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ریاست ان کو جو ہے وہ کافر تو قرار دے دی ہے, لیکن ان کو اقلیت بھی نہیں قرار دے رہی, اور نہ یہ خود اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں. اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہیں ہم ٹریو مسلمز ہیں, ہم تو حقیقی مسلمان ہیں اور باقی سب کافر ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے, اگر ہم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے, جس طرح اہل کتاب کے ساتھ ہم کھا پی سکتے ہیں, ان کے جھوٹے استعمال کر سکتے ہیں, یا ان کے ساتھ ان کی خواتین کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ ان کو اگر ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے؟ یہ آپ واضح کریے گا ذرا. اس کے اندر تفصیل ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس سوال کا جواب دیا تھا, لیکن وہ ذرا اختصار کے ساتھ تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ ایسے ہونا چاہیے جیسے ہم غیر مسلموں کو ٹریٹ کرتے ہیں, جیسے ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اسی طرح کا ہونا چاہیے. لیکن چونکہ یہ غیر مسلم ایک خاص قسم کے ہیں, ظاہر ہے کہ غیر مسلم بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہوتے, ایسی ہیں. مشرکین کا, اہل کتاب کا الگ حکم ہے. اسی طرح جو غیر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں اور جو امن کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے احکامات الگ ہیں. اسی طرح یہ ہیں تو غیر مسلم, ان کے ساتھ ہمارا تعلق یہی ہوگا کہ جیسے ہم غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک خاص قسم کے غیر مسلم ہیں, اس لیے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کی خاص شکل بھی ہے.
اب چونکہ یہ مرتد کے زمرے میں آتے ہیں یا زندیق کے زمرے کے اندر آتے ہیں، بالکل اس لیے ان کے احکامات اہل کتاب والے نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اب جو مرتد کے زمرے میں آتا ہے یا زندیق کے زمرے کے اندر آتا ہے، ان کے احکامات سیدھے سے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے، قانون ہاتھ میں ہم نہیں لے سکتے، یہ ریاست کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا معاملہ، یہ جواب دے ریاست ہے، ہم اس کے جواب دے نہیں۔ اب یہاں پر اب مسئلہ تھا کہ اب چونکہ اب ان کو سزا بھی نہیں مل رہی اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ پھیلے بھی ہوئے، تو اب ان کے ساتھ تعلق کیسے رکھا جائے؟ تو اہل علم نے جو ہے اس کے بارے میں جو اتفاقی طور پر فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے، یعنی جو عوام ہے جن کو ان کے جال سازیوں کا علم نہیں ہے، وہ ہرگز ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ صحیح۔ وہ نہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، رشتہ داری کرنی تو دور کی بات ہے نا، تجارتی معاملات بھی نہیں تجارتی معاملات بھی نہیں ان کے ساتھ کر سکتے، جو عوام ہے۔ لیکن جو خاص لوگ ہیں، یعنی جن کو علم ہے ان کی جال سازیوں کا اور ان کو جواب آتا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، یا جو مبلغ حضرات ہیں جو ان کو تبلیغ کرتے ہیں، علماء کرام ہیں، یعنی علماء کرام بھی سارے نہیں، جن کو ان کے بارے میں علم ہے، جو خاص ہیں، یعنی جو اس فن کے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہنا ہے ہمارا کہ وہ ان کے ساتھ تعلق رکھیں، کیونکہ اگر وہ تعلق نہیں رکھیں گے تو ان کو سمجھائے گا کون؟ بے شک۔ ان کی حجت توڑے گا کون؟ ان کے اوپر حجت تمام کون کرے گا؟ وہ ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں اور ان کو چاہیے ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، بلکہ ایسا ہوا بھی ہے، اللہ کی توفیق سے کئی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا بھی ہے، قادیانیت کو چھوڑا بھی ہے، وہ سمجھانے کی وجہ سے ہی۔ اور آج کل جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بڑی ابحاث ہو رہی ہیں اس حوالے سے۔ عدنان رشید صاحب اسلامی اسکالر ہیں، وہ اور ان کے ساتھی جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں، اور کئی قادیانیوں نے جو ہے وہ قادیانی کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا بھی ہے۔ تو اب جو سمجھانے والے لوگ ہیں، جن کو ان کے مذہب کا پتہ بھی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ نفرت نہ کریں، ان کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے کہ ایک ڈاکٹر ایک انتہا درجے کے بیمار آدمی کے ساتھ تعلق رکھتا برتاؤ کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے، اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی جو ان کے جال سازیوں کو سمجھتے ہیں، ان کے عقائد نظریات کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ اس طریقے کا تعلق رکھنا چاہیے۔ چونکہ ہمارے پاس یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو ہے اسلامی سزا نافذ نہیں ہے، اگر وہ نافذ ہوتی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا نا۔ اب یہاں پر ہماری مجبوری ہے، جی جی، تو مجبوری کے اندر جو ہے وہ عوام، چونکہ ان کو جال سازی کا پتہ نہیں ہے، ان کو بالکل روک دیا ہے۔ سد ذریعہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اصول فقہ کے اندر ایک چیز چلتی ہے، اصول چلتا ہے کہ عوام کو اس طرف جانے ہی نہ دو، کیونکہ وہ بیچارے جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں ان کے عقائد نظریات کو، تو وہ پھسل جاتے ہیں۔ تو جو اہل علم ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک ماہر ڈاکٹر طبیب جو ہے اپنے مریض کو انتہا درجے کے مریض کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتا ہے۔ ایک سوال استاد جی یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے بھی باقاعدہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے اور سیاستدان بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے، اور جس کے خلاف انہوں نے ہونا ہوتا ہے اس طبقے نے، تو وہ باقاعدہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، قادیانی نظریات کہہ کر اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور میں نے خود بھی ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ ایک میڈیکل سٹور کے اوپر میں گیا، اس نے باقاعدہ باہر لکھ کے لگایا ہوا تھا، اور عموماً ہمارے مسلمان بھائیوں نے لگا بھی رکھا ہوتا ہے، وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ختم نبوت کے ساتھ، وہ اپنا جس انداز سے بھی وہ کرتے ہیں اظہار۔ اب اس بندے کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس لڑکے نے اس سے میڈیسن لینی تھی، وہ لے رہا تھا، تو میرا جو کلاس فیلو تھا وہ آیا، اب وہ اس کو جانتا تھا، تو انہوں نے بڑا مطلب اچھے انداز سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور ملے۔ تو مجھے وہ میڈیکل سٹور والا کہنے لگا کہ بھائی یہ تو قادیانی تھا، لڑکا قادیانی ہے، تو آپ کا جو دوست ہے اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتہ۔ تو جب میں نے اس کی تحقیق کی، میں نے اس سے پتہ کروایا، تو اس نے کہا کہ اس کا قادیانیوں میں تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو سمجھا دیا تھا ہم نے، لیکن اب جو بات مشہور ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ قادیانی ہو گیا ہے۔
اب اس کو الف بے بھی نہیں پتہ. عموماً ہمارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کو اپنے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا, خاص طور پہ جو اتنے حساس موضوع ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ جو ہے قادیانی نظریات رکھتا ہے اور پھر اس کو باقاعدہ سمجھنا اور اس کے اوپر چڑھ دوڑنا, اب عوام جو ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتی ہے تو وہ بیچارہ باقاعدہ دعوے کرتا رہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کی جہالت جو ہے وہ تو ہوتی ہے. یعنی ہم مسلمانوں کو ظاہر کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور وہ مرزا قادیانی کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے, پھر کیسے ہم اس کو کہیں کہ یہ قادیانی ہے؟ صرف لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس سے تو بندہ قادیانی نہیں ہو جاتا. اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کرو, دیکھو ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ معاشرے کے اندر تو گندا ہو رہا ہے. ایسے یعنی ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا سکتے ہیں, اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا سکتے ہیں کہ آپ نے برے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں اس کو ایسے تشبیہ دی جیسے کوئی بھٹی کے اندر آگ جلانے والا, اس کے پاس بیٹھو گے تو آگ کی تپش آئے گی, دھواں آئے گا, پریشانی ہے, تو یہ نقصان ہوگا تجھے. صحیح. تو اگر وہ بندہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہوں, میں نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی رسول سمجھتا ہوں, تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو زبردستی جو قادیانیوں کے کھانے کے اندر داخل کریں. صحیح صحیح. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, جس صحابی نے جنگ کے دوران ایک بندے کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا؟ بھئی جو ظاہر ہے ہم اس کے مطابق جو حکم لگائیں گے. ایسے عوام کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا معاملہ اہل علم کے پاس لے کر جائیں, وہ تحقیق کر کے اس کا فیصلہ کریں گے. صحیح بات. کئی مسائل ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آئے ہیں, لوگ لے کر آئے ہیں اس کو, باقاعدہ ہمارے پاس ایک عورت اپنے خامد کو لے کر آئی, جی مجھے شک ہے کہ یہ قادیانی ہو گیا. اس کے ساتھ گفتگو کی, سوال جواب کیے کہ مرزا قادیانی کے. اب ظاہر ہے کہ جو اس نے ہمارے سوالوں کے جو اسی کے تناظر میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا. بے شک. اور بعض ایسے ہیں کہ جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ قادیانی ہی ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو مسلمان نہیں ہوا, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. تو یہ اہل علم کے پاس اس کو لانا چاہیے, وہ فیصلہ کریں گے. عوام محض جو ہے نا بغیر دلیل کے صرف یہ ہے کہ ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور کر دیا جائے, یہ غلط ہے. بہت شکریہ استاد محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور دین کا کام, خیر کا کام آپ سے لیتا رہے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر استاد محترم مفتی خاور رشید بٹ صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی اور بہت سے ایسے حقائق آپ ناظرین کے سامنے بھی رکھے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جو اللہ سے متعلق عقائد و نظریات تھے وہ کیا تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ عقائد و نظریات کس طرح کے تھے. اور قادیانیوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کس طریقے سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور ان کو بتایا کیا جاتا ہے. تو وہ اس چیز کی خاص طور پہ جو پیدائشی قادیانی ہیں یا بعد میں قادیانی ہوئے ہیں ریسرچ کریں, اور ریسرچ کرنے کے بعد صحیح معنوں میں مسلمان ہوں, اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. اس سے متعلقہ آپ کے کسی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.